اللہ رب العالمین کا بے حد کرم، بے حد فضل کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ خوشیوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا پیارا دن نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی خوب برکتیں نصیب فرمائے اور اس دن میں کی جانے والی عبادات کو رب العالمین اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تکبیر تشریق سے حوالے سے اس کی حکمت اور اس کے پس منظر پر کچھ بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تکبیر تشریق ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا اس لیے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تکبیر تشریق پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہر سال 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان مبارک کلمات کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کا پس منظر اگر ہم دیکھیں تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، یہ کیسی وارفتگی کی کیفیت ہے۔ اور آج جو ہے وہ اگر ایک تہوار کی حد تک ہم نے اس مقصدیت کو محدود کر دیا تو یہ ہمارے لیے غور طلب ہے کہ اگر سوچیں کہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعتاً حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری پھیر دیتے اور قیامت تک اگر ہمیں یہ حکم ہوتا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک اولاد کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی دی ہوئی اولاد ہے، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری نسلوں کو باقی رکھا اور اس موقع پر رب العزت نے ہمیں عبادت کا ایک حسین موقع عطا فرمایا اور اس مینڈے کو جو جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے کے طور پر جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں، پھر یہ سنت جو ہے وہ سنت ابراہیمی قائم ہوئی۔ تو سوچیں کہ اگر ہمیں اپنی اولاد کو ذبح کرنا ہوتا تو اس وقت ہمارے جذبات اور کیفیات کیا ہوتی، اور اس وقت اگر الیاذ باللہ کسی کو ہم ٹارگٹ یا نومینیٹ نہیں کرتے، لیکن اگر ہمارا مقصد صرف کھیل تماشوں تک یا قربانی کے بعد دعوتیں اڑانے تک محدود ہے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس عبادت کو کہاں لا کھڑا کیا، کہ یہ تو ایک مقصدیت لے کر ہر سال اس عہد وفا کی تجدید ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک بندے کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے کہ ایک جانور کی قربانی اپنے مال کے ذریعے سے کرنا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہو تو ہم اپنی اور اپنی اولادوں نسلوں کی جانوں کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ وہ اصل مقصدیت ہے کہ جو یہ عظیم موقع پر ہمیں یاد دہانی کراتی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کیسے جذبات ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں اور مختلف مواقع پر بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی ذرا سی روح کو سمجھیے کہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ 90 سال کے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی ولادت اس وقت ہوئی ہے کہ جب جناب ابراہیم اور سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا عمر کے اختتامی حصے پر ہیں، اور یہاں اگر شادی کے چند سال بعد اولاد ہو تو اس اولاد سے محبت جذباتی طور پر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہاں 90 سال کا عرصہ ہے اور سیدہ ہاجرہ کی التجا اور پھر دعا اور پھر اسی طرح حضرت اسحاق کی بشارت آپ کو ملی، وہ بھی بہت لمبی عمر میں ملی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کا مرحلہ بھی تھا کہ اتنی بڑی عمر میں جا کر اولاد ملنا، اور پھر اس اولاد کو ابھی 13 سال ہوئے ہیں اور اب اس سے نفع اٹھانے کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے اور اشارہ ہوتا ہے، اور آپ اپنے شہزادے کو سارا منظر بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے اس سارے مکالمے کو بیان کیا، انی اری فی المنام انی اذبحہ، آپ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور پھر حضرت اسماعیل کے وہ تسلیمی انداز کہ اللہ کا حکم جب آ گیا تو سب کچھ فنا ہو جائے، آپ فرماتے ہیں افعل ما تؤمر، اے والد گرامی آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے
آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو قربانی ہم کریں، ہر سال کریں، جوش و خروش کے ساتھ کریں، اس کی مقصدیت کو فراموش نہ کریں۔ یہ جو پیغام ہے کہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا بھی ہمیں حکم ہو تو ہم تیار ہیں۔ تو پھر جس رب نے قربانی کا حکم دیا، اس رب کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا، اسے بھی چھوڑنا ہوگا، اور شریعت کی جہاں جہاں ہمیں حدود متعین کر دی گئی ہیں ان حدود کو ہم نے نہیں پھلانگنا۔ تو یہ افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے۔ تو جتنے بھی احکامات شریعت کے ہیں وہ سارے کے سارے اسی درجے میں اہمیت کے حامل ہیں۔ تو جب یہ عظیم وارفتگی کے اور اللہ سے محبت اور فنا فی اللہ کی جس کیفیت میں حضرت ابراہیم آپ جو ہے وہ جب چھری پھیرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو جب لٹاتے ہیں تو اس وقت آپ سوچیں کہ چشم فلک کیسا نظارہ دیکھ رہا ہوگا، اور فرشتوں میں ایک عجیب بے چینی ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام آپ اترتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر، یہ ایک حیرت کا اور ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اس وقت اظہار ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی کیسی اتباع ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ اللہ اکبر حیرت میں اور اللہ کی بڑائی کا اظہار میں اس وقت حضرت جبرائیل کے حکم یعنی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اب جو ہے حضرت اسماعیل کو ہٹا لیا گیا، روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ چھری جو ہے وہ آپ نے پھیری ہے، آپ چھری پھیرنے سے بھی نہیں رکے ہیں، اور آپ کی آنکھوں پر پٹی ہے اور چھری کو آپ رگڑ رہے ہیں، اور وہ تیز چھری ہونے کے باوجود بھی کام نہیں کر رہی۔ اس سے یہ بھی ہمیں پیغام مل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مؤثر حقیقی ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزوں میں جو بھی تاثیر ہے وہ اللہ تعالی ہی کی پیدا کردہ ہے۔ اللہ جس چیز سے تاثیر کو ختم کر دے تو پھر وہ چیز اپنی اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہونے کے باوجود بھی وہ ناکارہ اور نااہل ہو جاتی ہے۔ جس طرح یہ چھری کا معاملہ ہے، اس کا کام ہی کاٹنا ہے، اس کی بناوٹ اسی طرح ہے، لیکن وہ کام نہیں کرتی۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس نے نقصان نہیں پہنچانا، قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو یہی ابراہیم جب آگ میں جاتے ہیں تو آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ چھری چلائی لیکن حضرت اسماعیل پر نہیں چلی اور آپ کے بدلے میں مینڈا رکھ دیا گیا، تو اس وقت آپ کے دہن سے یہ الفاظ نکلے اور آپ نے شکرانے کے طور پر یہ کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ یہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے اس عظیم انداز سے مجھے امتحان میں کامیاب بھی فرمایا اور میرا بیٹا بھی محفوظ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مجھے گویا کہ دوبارہ ایک نعمت کے طور پر مجھے اس کا ساتھ عطا فرمایا۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل نے اس کیفیت کو دیکھا تو پھر آپ کی زبان سے بھی یہ کلمات نکلتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ان امتحانات میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ تو پھر یہ الفاظ یوں ترتیب پاتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہاں پر قربانی کے اس موقع پر ایک واقعہ جو ہے بڑا ایمان افروز ہے۔ حضرت پیارے آقا کریم علیہ السلام کا جب آپ نے ہجرت الوداع کے موقع پر قربانی فرمائی، 10 ہجری میں آپ نے حج ادا فرمایا، یعنی ہجرت کے 10ویں سال۔ اس سے پہلے بھی آپ نے حج ادا فرمائے، لیکن ہجرت کے بعد جو حج تھا وہ ایک ہی حج تھا، اور عام طور پر مشہور یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ ہی حج ادا فرمایا۔ تو ایسا نہیں ہے، ہجرت کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہی حج ادا فرمائے۔ تو اس حج میں نبی پاک علیہ السلام نے جب مناسک کی ادائیگی فرمائی تو اس موقع پر جب قربانی کا مرحلہ آیا تو روایات میں آتا ہے 100 اونٹ تھے قربان کرنے کے لیے، اور بڑی نرالی بات مورخین نے یہاں پر لکھی، ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، نہر فرمائے۔ اور سیرت نگاروں نے اس 63 کی تعداد کو نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری عمر سے اشارہ لیا کہ جب بعد میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو پھر لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ حضور نے اس عمل کے ذریعے سے اپنی عمر مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ اونٹ جو آپ نے ذبح فرمایا وہ بڑا دل فریب واقعہ ہے، مختصر سی بات ہے لیکن بڑی ایمان افروز ہے
کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان اونٹوں کو نہر فرما رہے تھے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، یہی سنت مبارکہ بھی ہے اور یہی عرب میں رائج طریقہ، آج کل بھی یہی طریقہ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اونٹوں کو نہر فرما رہے تھے تو اونٹوں میں بھگدڑ مچ گئی اور اونٹ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے. حالانکہ جان جانے کا سودا ہے، جانور بھی اتنا شعور تو رکھتا ہے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے. جبھی تو منع کیا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے لیے باعث اذیت ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹوں کو نہر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اونٹوں کو بھی اتنا شعور عطا فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہر فرما دیں، حضور کے ہاتھ سے نہر ہونے کی سعادت ہمیں مل جائے. اور یہ تو پتہ تھا کہ اس موقع پر حج کی قربانی میں سارے اونٹوں نے ذبح ہو جانا ہے، لیکن یہاں عجیب منظر ہے اور سیرت نگاروں نے اور روایات میں ملتا ہے کہ اونٹوں میں ایک پہل مچ گئی اور ہر ایک چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے اور آپ ہی کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا میں انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کو تسلیم کرتی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا انہیں احساس و ادراک بھی ہے اور پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی تعلق اور نسبت کو باعث سے افتخار سمجھتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم، کہ اس دن یوم النحر کے دن اور اس سے متصل جو ایام نحر ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں. یعنی جو روٹین کے اعمال ہیں اس کے بعد جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْفَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے اون کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس قربانی کرنے والے کی سفارش کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت پا جاتا ہے. پھر حضور نے کیا فرمایا فطیبوا بہا نفسا، حضور نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی حسین عبادت تمہیں عطا فرمائی ہے تو تم طیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ اس عبادت کو سر انجام دو. اور خوش دلی یہی ہے کہ اخلاص ملحوظ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملحوظ رہے اور اس میں دیگر تمام فاسد نیتیں نہ رہیں کہ جو عبادت کے اجر کو، اس کے ثواب کو ضائع کرتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور استطاعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ جلال کے الفاظ ہیں، ناراضگی کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز مقرر ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر اسے اس اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی قربانی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو مال قربانی کے دن قربانی پر خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس مال سے زیادہ کوئی مال پیارا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جب قربانی ادا فرمائی تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم ارشاد فرمایا کہ 2 ایسے بکرے لائے جائیں، مینڈے لائے جائیں جو سینگ والے ہوں، سیاہی میں چلتے ہوں، سیاہی میں دیکھتے ہوں، سیاہی میں بیٹھتے ہوں. یعنی ان کی آنکھوں پر سیاہ رنگ ہو، ان کے بیٹھنے کی جگہ پیٹھ پر سیاہ رنگ ہو، پیروں میں سیاہ رنگ ہو. تو ایسے مینڈے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمائے اور ان کو خود ذبح کیا. تو آج بھی ایسے شوقین لوگ ہیں جو خاص طور پر ایسا دمبا نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی نیت سے ذبح کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح فرمائے اور پھر اس کے بعد فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. اے اللہ اسے میری جانب سے، میری آل کی جانب سے اور میری امت کی جانب سے قبول فرما. یعنی آپ نے اس موقع پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے یوں ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اس کی طرف سے قربانی کہ جس نے قربانی نہیں کی، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے،
تو جو امت کے غرباء اور مساکین ہیں ان کے لیے کتنی بڑی خوش نویدی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی جانب سے قیامت تک کے لیے قربانی فرمائی. اور یہ حضور ہی کی خصوصیت ہے کہ ایک مرتبہ یوں قربانی فرمانا قیامت تک کے لیے کفایت کر گیا. اور پھر اسی عمل کی بنا پر جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بارے میں حضرت خنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب علی المرتضیٰ کو یہ دیکھا کہ آپ بھی 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے قربانی کرو. تو جو صاحب استطاعت ہو اور اس کے پاس گنجائش ہو تو اسے یہ چاہیے، مستحب عمل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے حصے کو بھی قربانی میں شامل کریں. اور اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے گا. بعض اوقات لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کے معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے تو وہ اپنی قربانی نہیں کرتے، فلاں مرحوم والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. تو شرعی اصول یاد رکھیے گا کہ ایک ہے کسی کے نام کی قربانی کرنا اور ایک ہے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی کو پہنچانا. تو اب یہ جو قربانی کا معاملہ ہے یہ آپ اس وقت کسی مرحوم کی نیت شامل کریں کہ جب آپ کا اپنا حصہ ادا ہو چکا اور زائد حصے آپ کے پاس موجود ہیں اور کسی مرحوم کی آپ نیت شامل کرتے ہیں اس کو ثواب پہنچانے کی، تو یہ جائز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ حصہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک حصہ میں اپنے مرحوم کی طرف سے ادا کر رہا ہوں اور اپنا حصہ ہم چھوڑ دیں، یا جو ایسے گھر کے دیگر افراد ہیں جو صاحب استطاعت ہیں ان پہ قربانی بنتی ہے ان کو چھوڑ کر ہم مرحومین کی طرف سے قربانی کریں، تو یہ درست نہیں ہے. ہاں، ہم اپنی طرف سے قربانی کر لیں، اپنا حصہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر جو واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے اور پھر یہ نیت کر لیں کہ جو یہ ثواب ہے یہ میں اپنے مرحومین کو ایصال کرتا ہوں، تو یہ طریقہ درست ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس دیہات سے کچھ مسلمان آئے ہوئے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سال حکم فرمایا، کچھ قبائل آئے ہوئے تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سال 3 دن سے زیادہ کوئی بھی قربانی کا گوشت نہ رکھیں. جب اگلا سال آیا تو بات تو اس سینیریو میں تھی، لیکن صحابہ کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیے. صحابہ اگلے سال پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب بھی یہی حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اب وہ حکم نہیں ہے، اب تم 3 دن سے زیادہ چاہو تو اپنے گھروں میں گوشت کو محفوظ رکھ سکتے ہو. وہ خاص مقصد میں تھا، لیکن اس کی فضیلت اور اہمیت اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ مستحقین کو اس موقع پر ان کے ساتھ تعاون و مدد کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے.